ان 4 مصروں کے ساتھ گزارش کروں گا اس خانوادہ کے ابھرتے ہوئے خطیب، جس خانوادہ نے پوری دنیا کو 2 خطیب، ایک مولانا علی متقی زیدی صاحب کی شکل میں اور ایک مولانا میثم زیدی صاحب کی شکل میں دیے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آئیے حضرات ان 4 مصروں کے ساتھ اسی خانوادے کے خطیب مولانا علی متقی زیدی صاحب کے فرزند جناب عباس متقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنے تاثرات بیان کریں، جو آج ہی لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں۔ بہترین ذاکری کرتے ہیں، کسی یہ بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرات یہ 4 مصرے کہ ہے کون سارے جہاں کا امیر بھول گئے، ہے کون سارے جہاں کا امیر بھول گئے، علی کا نام تو بس بے ضمیر بھول گئے، ہے کون سارے جہاں کا امیر بھول گئے، علی کا نام تو بس بے ضمیر بھول گئے، اور عجیب دور جہالت میں جی رہا ہے بشر، عجیب دور جہالت میں جی رہا ہے بشر، سقیفہ یاد رکھا اور غدیر بھول گئے، کہ عجیب دور جہالت میں جی رہا ہے بشر، سقیفہ یاد رکھا اور غدیر بھول گئے۔ حضرات انہی 4 مصروں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں عباس متقی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے تاثرات بیان کریں۔ عباس متقی صاحب، ایک نعرہ سلام۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات بر محمد۔ حضرات میں بخوبی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ مقام بہرحال اس وقت میرے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارے عباس صاحب کا حکم تھا اور ہمارے بڑوں کی محبت، ہمارے بزرگوں کی محبت تھی، لہٰذا میں اس وقت آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اور یہ کہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا بہت جلدی سے آپ کے سامنے کچھ پہنچانے کی کوشش ہے۔ دیکھیے کہ قرآن کا 5واں سورہ کہ جسے سورہ مائدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس 5ویں سورے کی 55ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومن خاص تمہارے ولی ہیں کہ جو صلاتوں کے یعنی نماز کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تمام حق پسندیدہ مفسرین نے اپنی کتاب میں اس بات کا اقرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس آیت میں یہ جو ولایت کا تذکرہ ہوا ہے، اس ولایت کے تذکرے سے کسی اور ذات کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس میں جس ذات کا تذکرہ ہوا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی مولا علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کی ولایت کا تذکرہ اس آیت میں اللہ نے کیا ہے۔ ایسا دیکھیے، لیکن اب لوگوں کا مزاج عجیب ہو گیا ہے، یوں تو کوئی بھی آپ اہل بیت کے بارے میں بیان کریے، لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے، یہ کہاں سے پڑھا، وہ کہاں سے پڑھا، لیکن ایک مزاج عام ہو گیا ہے اور لوگوں کے درمیان پھیل رہا ہے
کا وہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں احادیث نہیں سننا ہے، ہمیں واقعات نہ سناؤ، ہمیں احادیث نہ سناؤ، بلکہ ہمیں قرآن سے دلیل دو، ہمیں قرآن کو بتاؤ۔ کیوں کہ اس لیے لوگوں کو کہنا ہے کہ دیکھو ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم قرآن کو بہتر جانتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر دوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر وہ عمل کاہے پر کرتے ہیں؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ قرآن کے ترجمے پر عمل ہوتا ہے۔ کچھ غلط تو نہیں عرض کیا آپ کے سامنے کہ قرآن پہ عمل کرتا وہ کوئی نظر نہیں آتا، بلکہ قرآن کے ترجمے پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں ترجمے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں ترجمے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ بھائی جسے عربی زبان آتی ہے، جو عربی زبان سے واقف ہے، وہ تو قرآن کو اس کے ترجمے کے بغیر خوب سمجھ سکتا ہے، لیکن ہمارے جیسے جو جوہلا ہیں، ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے ترجمے کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ غلط تو نہیں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسی لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہاں، اسی لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ دیکھیے اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کی طرف رجوع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں عربی کو فائنسٹ لینگویج کہا جاتا ہے، یعنی سب سے خوبصورت لینگویج، سب سے اچھی لینگویج، جو سب سے اچھی زبان کہا جاتا ہے وہ عربی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ بے شک اگر عربی سب سے اچھی زبان ہے لیکن عربی سب سے سخت زبان بھی ہے۔ کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان میں کئی الفاظ ایسے ملیں گے کہ جن کی شکل ایک ہے لیکن ان کے معنی الگ نظر آئیں گے، اور کچھ الفاظ ایسے بھی ملیں گے کہ جن کے معنی ایک ہی ہیں لیکن ان کی شکلیں الگ نظر آئیں گی۔ مثلاً میں آپ کے سامنے عرض کروں، پڑھے لکھے لوگ یہاں تشریف فرمائے، مثلاً عربی کا لفظ ہے الف زبر آ کے معنی کیا ہے کہ آ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی کا لفظ ہے ماں، میم الف زبر ماں کا ترجمہ بھی کیا کیا جاتا ہے، لیکن ماں کا ترجمہ خالی کیا نہیں کیا جاتا ہے، ماں لفظ نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں پر کسی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے وہاں پر بھی ماں کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عربی کا لفظ ہے کانا، یہ اندھے کانے والے کانا نہیں بلکہ یہ عربی کا لفظ ہے کہ جس کو ہم اکثر و بیشتر قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں۔ کانا کے معنی کیا ہے کہ عزیزو دیکھیے اب کانا لفظ ایک ہی ہے، اس کی شکل ایک ہی ہے، اس کا تلفظ ایک ہی ہے، پروننسیشن ایک ہی ہے، لیکن اس کے دو الگ الگ معنی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیا کانا کا ایک ترجمہ تھا بھی کیا جاتا ہے اور کانا کا ایک ترجمہ ہے بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں، اللہ کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انہو کانا توابن، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو کانا کا ترجمہ ہوا یہ تھا کہ نہیں ہوا، یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر جو کانا کا ترجمہ ہوا یہاں پر ہے کا ہوا۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے بیان کروں، استکبرا ہوا کانا من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یہاں پر جو کانا کا استعمال ہوا وہاں پر کانا کا ترجمہ کیا ہوا کہ یہاں پر جو کانا کا ترجمہ ہوا یہاں پر تھا کا ہوا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے ترجمے الگ الگ نظر آ رہے ہیں، اس کے ترجمے الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال عزیزوں میں آپ کو عربی سمجھانے نہیں بیٹھا، کچھ عرض کرنا ہے آپ کے سامنے، لہذا تمہیداً یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب عزیزوں ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزو دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے، کہاں قرآن موجود ہے؟ قرآن کا ترجمہ موجود ہے، کہاں قرآن کا ترجمہ موجود ہے؟ اس بات پر تو سب اتفاق رکھتے ہیں نا کہ ہر انسان نے اپنے اپنے حساب سے قرآن کا ترجمہ کیا۔ رسول خدا کی امت کے 73 فرقے ہوئے، ہر ایک نے اپنے حساب سے قرآن کا ترجمہ کیا۔ تو اب یہ کیسے سمجھا جائے بھائی کہ سب سے بہتر ترجمہ، سب سے معتبر ترجمہ، سب سے مستند ترجمہ کس کا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنے سارے ترجمے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سب سے بہتر ترجمہ جو قرآن کا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم شیعہ ہیں۔ نہیں عزیزو، بے شک الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، اور بے شک ہمارے پاس جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہی سب سے اچھا دین ہے اور یہی سب سے معتبر ہے، یہی سب سے مستند ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ میں خالی اس بنا پر یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے دلیل عرض کروں، ایسے دیکھیے ہم مدارس میں جاتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ہم وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں خود ایک کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم کالجز میں جاتے ہیں، مثلا ہم اپنے کالج کی لائبریری سے ایک کتاب لے کر آئے اور ہم نے اس کتاب کو سامنے رکھا
اور ہم نے دعویٰ کیا، ہم نے کہا بھائی اس کتاب سے کوئی بھی ہم سے کچھ بھی پوچھ لے ہم اسے وہ بتا دیں گے، ہم اسے وہ بتا دیں گے۔ کوئی شخص آگے بڑھا، اس نے کتاب کو کھولا اور اس میں سے ایک صفحہ ہمارے سامنے نکال کے رکھا، اس میں ایک تفسیر بنی ہوئی تھی، اس میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ ہم نے اس تصویر کو دیکھا اور پوچھنے والے نے ہم سے کہا کہ بھائی اس تصویر کے بارے میں آپ بتائیں، تو ہم نے اس تصویر کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی اس میں یہ دو شخص کھڑے ہوئے ہیں، یہ میز رکھی ہوئی ہے، اس پھل کا یہ نام ہے، یہاں پر یہ درخت لگا ہوا ہے، یہاں پر دن کا وقت ہے، یہاں پر رات کا وقت ہے۔ ہم نے جب اسے ساری باتیں بیان کر دی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سب ہمیں نہ بتاؤ، یہ تو ظاہری چیزیں، یہ سب تو ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہے، ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ اس تصویر میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور جب اس نے یہ کہا تو ہم بڑی حیرت ہوئی، ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمیں نہیں معلوم، ہم سوچ میں پڑ گئے۔ یہاں تک کہ ایک اور شخص آیا، اس نے بھی وہی کتاب سامنے رکھی، اور اس نے جب وہ کتاب سامنے رکھی اس نے بھی یہی دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ ہم سے اس کتاب میں سے کچھ بھی پوچھ لیا جائے ہم اسے اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ اسی شخص نے اسی پیج کو کھولا، یعنی اسی صفحے کو کھولا اور اس کے بعد اسی تصویر کو سامنے رکھا، اور پھر اس سے بھی یہی سوال کیا کہ بھائی اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس شخص نے اس تصویر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً سمجھ گیا، اس نے فوراً بتانا شروع کیا کہ اس میں دو شخص موجود ہیں، اس شخص کا نام یہ ہے، دوسرے شخص کا نام یہ ہے، یہ جو پھل رکھا ہوا ہے اس پھل کا یہ نام ہے، یہ اس چیز کا شجر لگا ہوا ہے، یہاں پر دن کا وقت یہ ہے، یہاں پر رات کا وقت اس لیے ہے۔ جب اس نے ساری چیزیں بتا دی تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ہم نے کہا بھائی یہ کیسی بات ہے، یہ کتاب تو ہم نے بھی پڑھی ہے، کتاب آپ نے بھی پڑھی ہے، لیکن آپ کو اس کے بارے میں اتنا کیسے معلوم، ہمیں تو اس کتاب کے بارے میں اتنا نہیں معلوم۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ ہمیں جواب دے گا کہ بھائی بے شک کتاب آپ نے بھی پڑھی ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں فرق ہے۔ ہم نے کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب خود سے پڑھی ہے، لیکن ہم نے یہ کتاب خود سے نہیں پڑھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کتاب خود سے پڑھی اور خود سے سمجھی، لیکن ہم نے اس کتاب کو نہ خود سے پڑھا نہ ہم نے خود سے سمجھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا بھی، اس کتاب کو سمجھا بھی، لیکن ہم نے نہ خود سے پڑھا نہ خود سے سمجھا، بلکہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا بھی، اس کتاب کو سمجھا بھی، لیکن جو اس کتاب کا مؤلف ہے، جو رائٹر ہے، ہم نے اس سے اس کتاب کو پڑھا، ہم نے اسے اس کتاب کو سمجھا۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کا کلام ہو، اگر کسی کا کوئی کلام ہو اور وہ اس سے جا کر پڑھے، اس سے جا کر سمجھے اور اس کے بعد ہمیں آ کر بیان کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اب جو وہ اس کلام کا ترجمہ کرے گا وہی سب سے بہتر ترجمہ ہوگا۔ بس یہی مسئلہ عزیزو قرآن کا بھی ہے۔ قرآن کے اتنے سارے ترجمے موجود ہیں، لیکن سب سے بہتر ترجمہ کس کے پاس ہے؟ سب سے بہتر ترجمہ ہمارے پاس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کسی ایرے غیرے سے نہیں لیا، بلکہ یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ ہم نے اس قرآن کو اس سے حاصل نہیں کیا کہ جس نے یہ کہا کہ 40 سال گزر گئے ہمیں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا، بلکہ ہم نے قرآن اس سے حاصل کیا کہ جس نے رسول خدا کی آغوش میں آتے ہی پوچھا یا رسول خدا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ تو ہم نے قرآن کس سے حاصل کیا؟ کہ ہم نے قرآن محافظین قرآن کے ذریعے سے حاصل کیا۔ یہ مسئلہ ہے، یہ ولایت امام حسین علیہ السلام کی، یہ فضائل ہیں مولا متقیان کے۔ ایسے یہ جو ہم مجلسوں میں فضائل پڑھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ ہم مجالس میں فضائل اس لیے نہیں پڑھتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا اور وقت کاٹ دیں، تھوڑا سا اور وقت گزر جائے اور اس کے بعد ہم لوگوں کے درمیان مصائب بیان کریں، کہ نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہ ہم فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیر شیعہ ہماری مجلسوں میں ہے یا کسی بھی ذریعے سے ہماری مجلسوں کو سن رہا ہے تو وہ اس بات کو سمجھے کہ ہم یہ جو مصائب بیان کر رہے ہیں یہ اس کے مصائب بیان کر رہے ہیں کہ جو مظلوم تو تھا لیکن مجبور نہیں تھا، وہ بے شک مظلوم تھا لیکن وہ مجبور نہیں تھا۔ اور یہی واقعہ کربلا میں بھی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی، آخری وقت تک لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہمیں مظلوم ضرور سمجھنا لیکن ہمیں مجبور نہ سمجھنا، اگر ہم ایک اشارہ کر دیں تو ابھی جنگ کا سارا نقشہ بدلا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر کا وہ مظاہرہ کیا کہ کوئی کیا بیان کرے کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ بس عزیزوں، آج 10 صفر ہے، آج ہمارا دستور یہی ہے کہ آج ہم شہزادی سکینہ کے اوپر آنسو بہاتے ہیں۔ کون سکینہ؟ کہا وہ سکینہ کہ جن کے لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا کہ جہاں سکینہ موجود نہ ہو۔
میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا کہ جہاں سکینہ موجود نہ ہو۔ ایسے یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ 7 محرم سے کربلا کے میدان میں حسین کے خیموں میں ایک قطرہ پانی بھی موجود نہیں ہے، ایک قطرہ پانی بھی حسین کے خیموں میں موجود نہیں ہے۔ ایسے میں نے کسی ذاکر سے نہیں سنا، کسی خطیب سے نہیں سنا، کہیں پڑھا نہیں، لیکن ہاں میرا دل کہتا ہے کہ جب شہزادی سکینہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہوگی تو شاید کبھی بھیا علی اکبر کے پاس جاتی ہوں گی، بھیا علی اکبر ہمیں پیاس لگی ہے، شاید کبھی بھیا قاسم کے پاس جاتی ہوں گی، اے بھیا ہمیں پیاس لگی ہے، ہاں عزیزو شاید کبھی آقا حسین کے پاس آتی ہوں گی، اے بابا ہمیں پیاس لگی ہے، ہاں عزیزو کبھی آگے بڑھ کر آقا عباس کے ہاتھ کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں سنبھالتی ہوں گی اور آج سے اپنے چچا کی طرف دیکھتی ہوں گی، اے چچا عباس یہ پیاس مارے ڈالتی ہے۔ ہاں عزیزو شہزادی سکینہ ہے، زندان کا شام ہے، بی بی اپنے بابا کو رو رہی ہیں، گریہ فرما رہی ہیں۔ یہ شام کے بچے دور سے دیکھتے تھے سکینہ کو، اور اس کے بعد یہ بچے سکینہ سے متاثر ہونے لگے اور یہ بچے زندان کے دروازے پر آنے لگے۔ جناب سکینہ ان بچوں کو کربلا کے واقعات بیان فرماتی تھیں، یہ بچے کربلا کے واقعات سنتے تھے، روتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ یہی دستور جاری تھا کہ ایک بار یہ بچے حسب دستور زندان کے دروازے پر آئے، آنے کے بعد آواز دی سکینہ، ہاں عزیز شہزادی سکینہ دروازے پر نہ آئیں، پھر آواز دی سکینہ، سکینہ دروازے پر نہ آئی، پھر آواز دی سکینہ، لیکن کوئی بھی بی بی سامنے نہیں آئی۔ ہاں ان بچوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بیمار چلتا چلا آ رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار موجود ہے، زندان کے دروازے کو پکڑا۔ اے بچوں بی بی اب زندہ نہ رہی کہ جو تمہیں کربلا کے مصائب بیان فرمایا کرتی تھی، اپنے بابا کو روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین مولانا قتل حسین علیہ السلام۔